السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ہی ناظرین و سامعین خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارے اس ویڈیو کا عنوان ہے منگنی کرنے گئے اور شادی ہو گئی۔ جی ہاں ناظرین، الحمدللہ کافی علماء کی محنتوں سے اور کافی بزرگوں کی دعاؤں سے یہ کام وجود میں آ رہا ہے کہ لوگ سادگی کے ساتھ میں نکاح کو انجام دے رہے ہیں۔ اور جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں، یہ کوئی کتاب کا واقعہ نہیں ہے، کسی سے سنا ہوا واقعہ نہیں ہے، یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ 24/2/2022 اس تاریخ کا یہ واقعہ ہے اور گاؤں کا نام ہے آسودہ۔ جلگاؤں خاندیش کے اندر یہ گاؤں آتا ہے۔ آسودہ یہاں کی لڑکی اور چاندیو تعلقہ مکتائی نگر یہاں کا لڑکا۔ چلیے میں آپ کو پورا حقیقی واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ یوں ہے کہ چاندیو سے بارات چلی آسودہ کے لیے، اور بارات میں منگنی کا پروگرام طے ہوا کہ ہم کو جا کر کے منگنی کرنا ہے، رسم کرنا ہے، اور اس کے بعد میں منگنی رسم کا پروگرام ہونے کے بعد پھر شادی کی تاریخ کو طے کرنا ہے۔ وہاں پر ہم پہنچے اور جس میں منگنی کی رسم پوری کی گئی، اور اس کے بعد میں ہمارے بھائی ہے شیخ ابراہیم شیخ اسماعیل دھلیا سے، وہ میرے پاس میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر اسی پروگرام میں نکاح پڑھا لیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم دلہن والوں سے بات کرتے ہیں۔ تو ہم دلہن کے والد صاحب کے پاس میں پہنچے اور والد صاحب کو سمجھایا، تو دلہن کے والد صاحب مان گئے۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، اگر یہ کام آج ہو جاتا ہے تو بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بہترین کام ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں ہم دلہے کے دادا شیخ عثمان صاحب اور دلہے کے بڑے ابو شیخ عبدالرشید صاحب، ان دونوں کے پاس میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بالکل اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو بہت ہی بہترین اور اچھا رہے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض مرتبہ دلہن والا بیچارہ وہ تو تیار ہو جاتا ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور ہر لڑکی کا والد چاہتا ہی یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ میں نکاح ہو، لیکن بعض مرتبہ اکثر مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے تیار نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر الحمدللہ تھوڑی دیر محنت کرنے کے بعد میں لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں خاندان تیار ہو گئے۔ جتنے بھی حاضرین وہاں پر موجود تھے، جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے، تمام ہی لوگوں نے اس کار خیر کے لیے حامی بھری اور کہا کہ اس سے بہترین کام کوئی نہیں، اس سے اچھا کام کوئی نہیں، اس سے عمدہ کام کوئی نہیں۔ تمام ہی لوگوں نے دلہن کے والد صاحب کو تیار کیا گیا، دلہن کی والدہ سے بھی اجازت لی گئی، گویا کہ تمام ہی لوگ جو ہے تو اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ دوپہر کا 1:30 بج رہا تھا، 1:30 ہو رہے تھے۔ طے ہوا کہ انشاءاللہ نماز کے بعد میں عقد پڑھائی جائیں گی اور اسی کے بعد میں کھانا ہوگا۔ پھر نماز پڑھی گئی ظہر کی، اور اس کے بعد میں وہاں کے جو امام صاحب تھے وہ تشریف لائے، اور وہاں پر جو ہے تو عقد کی کاروائی کی گئی، جس کے اندر بندہ دلہے کی طرف سے گواہ بنایا گیا۔ جی میں دلہے کی طرف سے گواہ تھا اور میرے ساتھ میں 2 ساتھی اور تھے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ نکاح کی کاروائی انجام دی گئی۔ تمام ہی لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی
اور اس منگنی کا عنوان یہ بنا کہ منگنی کرنے گئے اور شادی ہو گئی۔ منگنی کے ہی پروگرام میں الحمدللہ وہاں سے شادی کر کر ہم لوگ لوٹے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس پروگرام کے اندر علماء بھی شرکت تھے۔ یہ علماء کی آمد کی برکت، یہ علماء سے لوگوں کی محبت، اور لوگ بھی وہاں پر شریک تھے لیکن علماء بھی شریک تھے۔ علماء کی موجودگی میں یہ تمام کام سر انجام ہوا، علماء کی برکت سے یہ کام ہوا، علماء کی دعاؤں سے یہ کام ہوا۔ آپ کو بتا دوں کہ اس میں سر فہرست جلگاؤں جامو شہر کی بڑی اور پرانی شخصیت حضرت مولانا محمد عباس خان صاحب اشرفی و قاسمی، محتمم جامعۃ الصالحات جلگاؤں جامو، حضرت مولانا عباس خان صاحب بھی اس پروگرام میں شریک تھے۔ جی، حضرت مولانا عباس خان اس پروگرام میں شریک تھے، اور اس پروگرام کی صدارت کی ذمہ داری بھی حضرت مولانا عباس صاحب کو دی گئی، اور صدارت کی ذمہ داری حضرت مولانا نے بخوشی قبول کی کہ اس سے اچھا کیا ہوگا کہ میں منگنی کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ لوگ شادی کا پروگرام کر رہے ہیں، نکاح پڑھانے کا پروگرام کر رہے ہیں، اور اس پروگرام کی صدارت مجھے دے رہے ہیں، تو میں بالکل قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت مولانا عباس خان صاحب کی صدارت میں یہ پورا کام انجام دیا گیا۔ حافظ اعظم صاحب، امام مسجد توکلت علی اللہ، یہ بھی وہاں پر موجود تھے، میں بھی موجود تھا، اور دیگر مہمان بھی موجود تھے۔ اور آپ کو ایک خاص بات بتا دوں کہ اس پروگرام کی کچھ خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی کہ منگنی کرنے کے لیے گئے اور شادی ہو گئی، یہ ایک خاص بات۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ 5001 مہر نقد دیا گیا، 5001 مہر نقد دیا گیا۔ اور تیسری خاص بات یہ ہے کہ دلہن والے سنی برادری سے تھے، اور دلہے والے دعوت و تبلیغ سے واسطہ رکھتے ہیں۔ تو یہ کام ناممکن تھا، لیکن یقیناً وہاں کے لوگ بڑے سمجھدار، یہ لوگ سمجھدار، علماء کی شرکت، علماء کی دعا، اور یہ کام علماء کی محنت سے جو ہے تو سر انجام پایا۔ الحمدللہ حضرت مولانا عباس خان صاحب کی بھی ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ حضرت نے اس میں پیش رہے اور اس کام کو انجام دیا گیا۔ حضرت وہاں پر موجود تھے، اور تمام ہی کاموں کی صدارت بھی آپ ہی نے کی۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، اور پوری منصوری برادری کی جانب سے ہم یہ پیغام، یہ سندیش لوگوں میں پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ جو کام ہوا یقیناً بہت بڑا کام تھا۔ اسی سادگی کے ساتھ میں ہم تمام کو یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ منصوری پنجاری سماج، جس کو ہم پنجاری سماج کہتے ہیں، منصوری سماج کہتے ہیں، اس خاندان سے واقعہ ہوا۔ منصوری سماج کا ایک بہت بڑا کارنامہ الحمدللہ ہمارے سامنے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسی طرح سادگی کے ساتھ میں نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔